ہشام بن حکم فرماتے ہیں میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا. امام صادق میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا یا ہشام یہ کل والا تمہارا کیا قصہ ہے سن رہا ہوں. کہ مولا کیا؟ کہ تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا کیا ذرا بتاؤ ہمیں. ہشام کہتے ہیں مولا آپ کے سامنے یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا, میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولوں. امام صادق نے فرمایا ہشام جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اسے بچا لو. ہشام نے کہا بلے نہ جب آپ کا حکم ہے تو میں بتاؤں گا کیا ہوا. اب ہشام یہاں بیان کرتے ہیں. میں نے ہمارا موضوع کیا تھا امامت کی کیا ضرورت ہے. امامت کی 2 ضرورتیں ہیں. میں انشاءاللہ ایک ضرورت یہ بتا دوں پھر آگے انشاءاللہ اس کے بعد بیان کروں گا. ہشام نے فرمایا مولا مجھے خبر ملی کہ بصرے میں ایک شخص ہے کہ جس کا نام عمرو بن عبید ہے جو بھائی تبلیغ کر رہا ہے. لوگ اس سے بڑے سوال پوچھ رہے ہیں. وہ مسجد میں بیٹھتا ہے, اس کے اطراف لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے اسے بڑا عالم سمجھتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں. جب مجھے یہ خبر ملی تو میں جمعے کے دن بصرے پہنچا. یہ دیکھیں محبان اہل بیت علیہم السلام کی خاصیتیں کیسی ہیں, صفاتیں کیسی ہیں. آپ دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کے جو چاہنے والے تھے, جو خصوصی شاگرد تھے, جو صحابی تھے, ان کی زندگیاں پڑھیں. احساس ہوگا کہ انہوں نے ولایت کیسے پھیلائی. اگر ہم ہوتے کیا کرتے, کچھ بھی نہیں کر پاتے. ہمارے صرف زبانی ادعا, زبانی دعوت کرنا بڑا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہشام بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی میں بصرہ پہنچا تو دیکھا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, لوگ اس کے اطراف میں پورے جمع ہوئے تھے, مجلس لگی ہوئی تھی اور سارے سوال کر رہے تھے, وہ سب کے جواب دے رہا تھا. جب میں پہنچا ہشام فرماتے میں سب سے آخر میں بیٹھ گیا, میں سب سے پیچھے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد میں سنتا رہا ان کے کیا سوال و جواب ہو گئے. جب بہت دیر سوال و جواب ہو گئے تو میں نے کہا یا ایھا العالم, کیونکہ لوگ اس سے عالم کہہ رہے تھے نا, لہذا ہشام نے بھی کہا عالم, یعنی وہ انسان کہ جسے لوگ عالم سمجھتے ہیں. ہشام نے فرمایا کیا اجازت ہے میں آپ سے ایک سوال کروں؟ عمرو بن عبید نے کہا جی بے شک سوال کریں, یہاں سارے لوگ سوال کر رہے ہیں, آپ بھی سوال کریں گے, ٹھیک ہے. جناب ہشام نے کہا الک عین, کیا تمہاری آنکھ ہے؟ سوال دیکھیں جناب ہشام کہ کیا تمہاری آنکھ ہے؟ اب عمرو بن عبید پریشان ہو گیا کہ بیٹے یہ کوئی سوال ہے؟ جناب ہشام نے کہا کہ وہ مسئلہ تھی, میرے ایسے ہی سوال ہوتے ہیں, آپ جواب دیں. عمرو بن عبید نے کہا جی بے شک پوچھے, اگرچہ آپ کا سوال احمقانہ ہے, حمقا عبید میں لفظ حمقا, اگرچہ آپ کا سوال احمقوں والا ہے, پاگلوں والا ہے, آپ سوال کریں. ہشام ابن حکم نے من میں سوچا جواب تو دو, آگے پتا چلے کہ سوال کیسا ہے. کیا لک عین, کیا تمہاری آنکھ ہے؟ عمرو بن عبید نے کہا نعم, جی میری آنکھ ہے. ہشام نے فرمایا اس آنکھ کا کام کیا ہے؟ ابن عبید نے کہا میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں. کہ اچھا الک اذن, کیا تمہارے کان ہیں؟ کہ جی بے شک کان ہے. کہ کانوں کا کام کیا ہے؟ کہ میں ان سے سنتا ہوں. کہ الک انف, کیا تمہاری ناک ہے؟ کہ ہاں ہے. کہ ناک کا کام کیا ہے؟ کہ اس سے میں چیزوں کو سونگھتا ہوں. کہ اچھا الک فم, کیا تمہارا منہ ہے؟ عالم نے کہا نعم ہے. کہ اس کا کام کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے میں ذائقے کھانا پینا جو کھاتا ہوں اس کے ذائقے اس کی ٹیسٹ کرتا ہوں. کہ اچھا. پھر آخر میں کہا الک قلب, کیا تمہارے پاس دل ہے؟ کہ ہاں دل ہے. کہ دل کا کام کیا, دل سے کیا کرتے ہو؟ عمرو بن عبید کہتا ہے دل کا کام یہ ہے کہ جب ہمارے اعضاء و جوارح یعنی ہماری ناک, کان, منہ جب کسی چیز میں متردد ہو جاتا ہے, جب کسی چیز میں شک میں پڑ جاتا ہے تو دل کا کام یہ ہے کہ وہ مشخص کرتا ہے. دل کا کام یہ ہے کہ وہ مشخص کرتا ہے. یعنی کیا؟
یعنی دل کا کام یہ ہے. میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں. آپ مثال کے طور پہ آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے, آپ کو ایک خوشبو محسوس ہوئی, خوشبو آپ کو محسوس ہوئی, لیکن یہ دل ہے جو بتائے گا جو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی یہ کس عطر کی خوشبو ہے. یہ گلاب کی خوشبو ہے, یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے, یا فلاں چیز کی خوشبو. تشخیص کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ دل کا کام ہوتا ہے. اب جناب ہشام کے جملے دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل نہ ہو, اگر یہ دل نہ ہو تو یہ تمہارے ہاتھ, پیر, ناک, کان سب بیکار. عالم نے کہا جی بے شک سب بیکار. کہ اچھا, تو سمجھ میں یہ آتا ہے. ہشام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند متعال نے ان تمام اعضاء و جوارح کے لیے ایک امام معین کیا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے ان تمام اعضاء و جوارح کے لیے ایک امام معین کیا ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ اگر ناک شک میں پڑ جائے تو دل جو امام ہے وہ اسے شک سے دور کرتا ہے. کان اگر شک میں پڑ جائے یہ کس کی آواز ہے, یہ زغم الغربی کی آواز ہے, یہ فلاں صاحب کی آواز ہے, تشخیص کون دیتا ہے؟ یہ دل ہے جو بتاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب نہیں, فلاں صاحب کی آواز ہے. یعنی دل کا کام یہ ہے کہ سارے چیزوں کو, سارے اعضاء و جوارح کو شک سے دور کرے, ارتداد سے دور کرے. مع ذالک دل کے علاوہ اگر دل کو ہٹا دے, حقیقت اگر دیکھیں تو کیا ہماری ناک خراب ہے؟ سالم ہے. کان خراب ہے؟ نہیں, صحیح ہے. منہ خراب ہے؟ نہیں, صحیح. سب کچھ صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود سب کچھ محتاج ہے کس کے؟ دل کے. اب ہشام کا دیکھیں استدلال کہ اے ابو مروان ذرا بتا وہ خدا جو تیرے ایک جسم کو, اعضاء و جوارح کو, کہ جو کان ہے, ناک ہے, منہ ہے, ان تمام چیزوں کو خدا بغیر امام نہیں چھوڑ